بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام بنی نوح انسان کے نام، کتاب ایمان، کتاب توحید، کتاب نجات، کتاب ہدایت، کتاب انقلاب، کتاب سکون و اطمینان. چونکہ یہ کتاب، یہ کلام پاک نہایت باعظمت ہے. وجہ عظمت ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح و قلم، جنت، جہنم، انبیاء، اولیاء، یہ تمام مخلوقات ہے. اور قرآن مقدس مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالی کی صفت ہے. مخلوق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. نہایت باعظمت کتاب ہے، سو اس کے آداب کا لحاظ بھی نہایت ضروری ہے. آداب میں سے بنیادی ادب جو بیان ہوا تھا وہ ہے اصلاح نیت، اخلاص. کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم قرآن مقدس کی حقوق ادا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، اور اپنے رضا کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے. یاد رکھیے، جنت محض عمل کے بدلے نہیں ملتا. محض عمل کے بدلے تو ہمیں اللہ تعالی نے جو آنکھیں دی ہے، تو ایک آنکھ کا بدلہ بھی ہم ہزاروں سال عبادت کے بدلے میں ہم یہ ادا نہیں کر سکتے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور پھر جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا بدلہ ہے. تو سب سے پہلا جو ادب ہے وہ ہے اصلاح نیت، اخلاص. دوسرا ادب وہ ہے عظمت قرآن، کہ ہمارے دلوں میں ہر چیز سے بڑھ کر، ہر شخص سے بڑھ کر، ہر کام اور ڈیوٹی سے بڑھ کر قرآن مقدس کی عظمت ہو. اور جو طلاب علم ہیں، جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سنن ترمذی کی روایت کی روشنی میں ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ استعن بیمینک، یعنی داہنے ہاتھ سے کام لیا کرو اور اپنے ساتھ درس کو نوٹ کیا کرے. حقوق قرآن بھی زیر بحث آئے تھے. قرآن مقدس پر ایمان اور قرآن کی تعظیم، قرآن مقدس کو سیکھنا، سمجھنا، سمجھ کر پڑھنا، قراءت اور تلاوت کرنا اور اس کی کثرت، قرآن پر عمل کرنا اور اس کی طرف دوسرے لوگوں کو دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اور پانچواں ادب اس کی نفاذ کی کوشش کرنا. پھر ہم نے قرآن فہمی کے حوالے سے، قرآن کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں کی تھی. سورت، آیت، رکوع، حزب، منزل اور پارے کے تقسیم کے حوالے سے چند باتیں زیر بحث آئی.
آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سورۃ الفاتحہ کا درس ہوگا، تو اس کے مقدمے کے طور پر جب ہم کسی سورت کو دیکھتے ہیں تو ساتھ لکھا ہوتا ہے سورت کے نام کے ساتھ، مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورۃ آل عمران مدنیۃ، اور سورۃ النساء مدنیۃ، سورۃ المائدہ مدنیۃ، سورۃ الانعام مکیۃ، اعراف مکیۃ، انفال مدنیۃ، توبہ مدنیۃ، یوسف مکیۃ، یونس مکیۃ، اسی ہود مکیۃ، یوسف مکیۃ، رعد میں اختلاف ہے پھر مکی یا مدنی۔ تو یہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سوال یہ درپیش ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کے حوالے سے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن مقدس کس ماہ میں، کس مہینے میں اس کا نزول ہوا ہے، تو آپ کہیں گے کہ رمضان۔ اچھا، کس شب میں؟ تو لیلۃ القدر، شب قدر۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ قرآن مقدس کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، سب سے پہلی سورت قرآن کی وہ ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن سوال یہ درپیش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ہوئی تھی، جبریل علیہ السلام آئے تھے، تو پہلی وحی تو یہ تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ تو ہر ایک سورت کے حوالے سے ہم یہ باتیں زیر بحث لائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات، سورت کا مختصر تعارف، اس میں یہ ہوگا کہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے۔ اچھا، سورت کا نام کیا ہے اور وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس سورت کو یہ نام کیوں دیا گیا، سورت میں کتنی آیات ہے، کتنے رکوعات ہیں، کتنے حروف ہیں، اور سورت ترتیبی نزولی میں کس نمبر پر ہے اور ترتیبی مصحفی میں کس نمبر پر ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی جانب سے نبوت عطا ہوئی، یعنی یہ 40 سالہ عرصہ قبل از نبوت ہے، قبل از رسالت ہے، اور اس کے بعد 23 سالہ عرصہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو 40 کے بعد باقی رہا 23 سال کا عرصہ، 23 ایئرز۔ تو یہ 23 سالہ عرصہ یہ ہے دور رسالت۔ پھر 23 سالہ جو عرصہ ہے دور رسالت ہے، یہ پھر 2 حصوں میں منقسم ہے، ڈیوائیڈ ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے 13 سال، جسے مکی دور زندگی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی ماندہ 10 سال وہ ہے مدنی دور زندگی۔ قرآن مقدس کی جو صورتیں مکی دور زندگی میں نازل ہوئی ہے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مکے سے باہر سفر کے حالت میں اس کا نزول ہوا ہو، تو ان آیات کو، ان سورتوں کو مکی آیات، مکی سورتوں کا نام دیا جائے گا۔ اور جو صورتیں مدنی دور زندگی میں نازل ہوئی ہیں تو ان کو ہم مدنی سورتوں کا نام دیں گے، خواہ وہ آیات، وہ صورتیں مدینہ سے باہر کیوں نازل نہ ہوئی ہو، تو ہم ان کو مدنی سورتوں کا نام دیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مدنی دور زندگی میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم کہیں گے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی دور زندگی میں اس کا نزول ہوا ہے، مدنی دور زندگی میں اس کا نزول ہوا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا فائدہ ہمیں تب سمجھ میں آئے گا جب ہم مکی اور مدنی دور زندگی کے فرق سے واقف ہوں کہ ان دونوں میں کیا فرق تھا۔ مکہ میں مسلمان مادی لحاظ سے، مادی وسائل کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے وہ کمزور تھے۔ مکہ میں ان کو کوئی طاقت نہیں ملی تھی، لیکن مدینہ میں دیکھا جائے تو مدینہ میں ان کو طاقت ملی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ یہ سورت مکی ہے تو آپ خود بخود یہ جان لیں کہ اس سورت میں قتال فی سبیل اللہ کا بیان نہیں، قاتلوا فی سبیل اللہ کا حکم نہیں ملے گا کہ تم کفار سے لڑو، یہ حکم نہیں ملے گا۔ اچھا جی، مکہ میں یہود نہیں تھے، یہود تو مدینہ میں آباد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کہیں گے کہ یہ سورت مکی ہے تو آپ خود بخود یہ جان لیں کہ اس سورت میں یہود اور نصارہ کے ساتھ خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار ان کا تذکرہ سامنے آتا ہے مکی صورتوں میں، وہ بھی وجہ یہ ہے کہ مکے کے مشرک وہ یہود اور نصارہ سے جا کر کچھ اعتراضات سیکھتے تھے، تو ان مختلف حکمتوں کے بنا پر کبھی کبھار شاذ و نادر مکی صورتوں میں آپ کو یہود اور نصارہ اہل کتاب کا تذکرہ بھی ملے گا، لیکن وہ شاذ و نادر ہوگا۔ ڈائریکٹ خطاب مکی صورتوں میں آپ کو یہود اور نصارہ اہل کتاب کے ساتھ نہیں ملے گا۔ جی، مکی صورتوں میں اگر آپ دیکھ لیں، چونکہ مکی دور زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ دفاعی پوزیشن میں تھے، اقدامی پوزیشن میں نہیں تھے، دفاعی پوزیشن میں تھے، تو یہی وجہ ہے کہ حج کے احکامات بھی مدنی صورتوں میں ہیں، مکی دور زندگی میں حج کے احکامات نہیں آئے تھے، کیونکہ مسلمان اپنے طریقے سے حج تو نہیں کر سکتے تھے مکے کے مشرکوں کے مقابلے میں، تو حج کا بیان مکی صورتوں میں نہیں ہے۔ چونکہ یہ ابتدائی سٹیج تھا اور ابتدائی سٹیج میں عقیدے کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے مکی صورتوں میں آپ کو مدنی صورتوں کے بنسبت عقائد پر زیادہ زور نظر آئے گا، اور زیادہ تر جو احکامات ہیں، یہ سود کے مسائل ہیں، یہ روزے کے مسائل ہیں۔ اچھا، روزے کا بیان، صوم کا بیان مکی صورتوں میں ایک جگہ بھی نہیں، بلکہ اس کا بیان مدنی سورت البقرہ میں ہے، تقریباً ایک رکوع پر وہ بیان محیط ہے، آیت نمبر 185، 186، 184، 185 ان آیات میں آپ کو روزے کا بیان ملے گا۔ تو مکی، جب ہم کہیں گے کہ یہ سورت مکی ہے تو آپ یہ جان لیں کہ اس سورت میں زیادہ زور عقائد پر دیا جائے گا، ایمانیات پر دیا جائے گا، توحید، رسالت، قیامت کے بیان پر زور دیا جائے گا، اور زیادہ تر خطاب یا موحدین مؤمنوں سے ہوگا یا مشرکوں کفار سے ہوگا۔ ہاں، یہود نصارہ کا بیان ان صورتوں میں نہیں ہوگا۔ جو فقہی مسائل ہیں تو ان کی زیادہ تفصیلات ہمیں مکی صورتوں میں نہیں ملے گی۔ اچھا، مکی صورتوں میں منافقین کا بیان بھی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ منافق تب وجود میں آتا ہے، منافقین کی جماعت تب وجود میں آتی ہے جب مسلمانوں کو ایک قوت مل جاتی ہے، تو وہ دنیاوی منافع اور دنیاوی مقاصد کی وجہ سے، دنیاوی مطالب کی وجہ سے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے وہ بظاہر اسلام کا لباس پہن لیتے ہیں، در حقیقت وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو مکی دور زندگی میں مسلمانوں سے لوگوں کے کچھ دنیاوی فوائد وابستہ نہیں تھے، ان کو تو امید تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو دنیا میں کوئی شان و شوکت، رعب، دبدبہ، مال و دولت وغیرہ مل جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ منافقین مدینہ میں وجود میں آئے ہیں، اور منافقین کا بیان بھی آپ کو صرف اور صرف مدنی صورتوں میں ملے گا۔ تو ایک بہت بڑا علم ہے، بظاہر تو ایک ہی چھوٹا سا لفظ ہے، سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورۃ البقرہ مدنیۃ، لیکن اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے اور قرآن فہمی کے حوالے سے ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ کہ جب ہم کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے، تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا مکی صورتوں میں زیادہ تر زور ایمانیات پر ہوگا، مکی صورتوں میں
مدنی صورتوں میں ایمان کے ساتھ ساتھ زیادہ زور پر احکامات، تفصیلی فقہی احکامات وہ ہمیں مدنی صورتوں میں، مثال کے طور پر حاکم کے کون سے حقوق ہیں، عوام کے آئلی قوانین جو ہے، آئلی قوانین بھی ہمیں صرف اور صرف مدنی صورتوں میں ملے گی، مکی صورتوں میں نہیں۔ حج کا بیان ہے یا روزے کا بیان ہے یا زکوٰۃ کا بیان ہے تو یہ ہمیں مدنی صورتوں میں ملے گا۔ ہاں مکی صورتوں میں کبھی کبھار لفظ زکوٰۃ آئے گا مکی صورتوں میں، لیکن زکوٰۃ دراصل پاکیزگی کو کہتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ سے مراد دل کی پاکیزگی ہوگی۔ مثال کے طور پر مومنوں کے صفات سورۃ المؤمنون مکی صورت میں جب بیان ہوتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو وہاں اس کا مطلب یہی بیان کیا، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دل کی پاکیزگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے والے ہیں۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی دل کی پاکیزگی کو رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جی، دل کی پاکیزگی سے مراد ہے کہ وہ شرک و کفر و نفاق سے پاک ہو۔ اور بعض مفسرین یہاں زکوٰۃ سے مراد مالی خیر خیرات اور صدقہ لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب وہ تو مدنی دور زندگی میں دوسرے تیسرے سال زکوٰۃ کا نصاب کا بیان ہوا تھا کہ مثال کے طور پر 2.5% کے شرح سے زکوٰۃ پیش کرنی ہوگی رب کے حضور۔ تو یہ نصاب وغیرہ پر مدنی دور زندگی میں آئی ہے اس کے احکامات، اور مکی صورتوں میں زکوٰۃ سے مراد صرف مثال کے طور پر اپنے وسع اور طاقت کے مطابق کسی کے ساتھ امداد کرنا، لیکن اب مدنی دور زندگی میں زکوٰۃ سے یہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک خاص نصاب ہے اور خاص قسم کے مصارف ہے، کن کن کو دینا جائز ہے، کن کو دینا جائز نہیں۔ مکی صورتوں میں زکوٰۃ سے مراد بس محض انفاق کرنا، خیر خیرات اور صدقہ کرنا ہوگا۔ بلکم فرق ہوئے۔ جی، مکی صورتوں میں منافقین کا بیان بھی نہیں، اہل کتاب کا بیان بھی نہیں۔ صحبات انشاءاللہ سے اچھا، تو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے یہ باتیں آئے گی۔ دوسرا سوال جو میں نے اٹھایا ہے آپ کے سامنے وہ ہے ترتیبی نزولی اور ترتیب مصحفی کے حوالے سے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ قرآن مقدس کی 2 قسم کی ترتیب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین قرآن کی پہلی سورت ہے، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2، سورۃ آل عمران تیسری، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یونس، ہود، یوسف، رعد، ابراہیم، حجر، نحل، اسراء، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، حج، مؤمنون، سورۃ النور، فرقان۔ اس ترتیب سے آپ آگے سورۃ الناس تک 114 سورت۔ یہ ایک قسم کی ترتیب ہے، اسے کہتے ہیں ترتیب مصحفی۔ ترتیب مصحفی یعنی جو قرآن کی کتابی ترتیب ہے اور اصل ترتیب ہے قرآن مقدس کی۔ اور ایک ہے ترتیبی نزولی۔ ہم کہتے ہیں کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدائی آیات، پھر سورۃ المزمل، پھر مدثر، یا بعض علماء کہتے ہیں علق، پھر مزمل، پھر مدثر، پھر سورۃ القلم۔ جی، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر سورۃ الفاتحہ کا نزول عمل میں آیا ہے، 6 نمبر پر سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ہے ترتیبی، جی ترتیبی نزولی، یہ ترتیبی نزولی ہے۔ ترتیبی نزولی پہلے نمبر پر علق، یعنی یہ ایک خاص قسم کی الگ ترتیب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مقدس اصل ترتیب جو کتابی ترتیب ہے اس ترتیب کے مطابق کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اس کا نزول ایک خاص دوسرے قسم کی ترتیب سے کیوں ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر ڈاکٹر داؤد صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہاں شاید جو میرے لالا ہیں، بڑے بھائی ہیں، سید انس داؤد گیلانی، اب مجھے تو نظر نہیں آ رہے، یا دیگر ڈاکٹران صاحبان بھی موجود ہوں گے، تو ان کو صحیح طور سے علم ہوگا کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں لیکن پس ترتیب سر شروع گئی، اول کم ترتیب میں ہوتا شروع گئی، اناٹمی وغیرہ وغیرہ، یہ خاص قسم ترتیب ہوئی۔
اچھا جی، تو جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک خاص قسم کی ترتیب ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آسان سے الفاظ میں یہ کہہ دیتا ہوں، آسان الفاظ میں، اور صرف سمجھانے کے لیے، کہ مثال کے طور پر سر سے، پھر آنکھ، پھر ناک، منہ، پھر آپ نیچے آتے چلے جائیے. اس انداز سے اور اس ترتیب سے وہ میڈیکل کو سیکھتا ہے، وہ طب کو سیکھتا ہے. لیکن اب یہ ڈاکٹر صاحب ہے اور ان کے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے، کوئی مریض آ جائے اور ان سے پوچھے اور ان سے فریاد کرے کہ ڈاکٹر صاحب میرے جوڑوں کا درد ہے، میرے گھٹنوں کا درد ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے سب سے پہلے دماغ کا علاج سیکھا ہے یا سر کا علاج سیکھا ہے، یا جو آپ نے نام دیا اناٹمی. جی اچھا جی، تو سب سے پہلے چونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، اس وجہ سے میں سب سے پہلے تمہارا دماغ کا علاج کروں گا یا تمہارے آنکھ کا علاج کروں گا. نہیں، بلکہ جو مرض سامنے آتا ہے تو اس مرض کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر صاحب. قرآن مقدس کتاب شفا ہے. آپ سورۃ یونس کو اگر دیکھ لیں، اور سورۃ یونس میں پارہ نمبر 11 غالباً آیت نمبر 58 ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. آیت نمبر 57 وشفاء لما فی الصدور. قرآن مقدس جو دلوں کے امراض ہے، جو دلوں کے روگ ہے، قرآن اس کا علاج ہے. تو مثال کے طور پر سب سے پہلے جو مرض تھا خطرناک قسم کا، وہ ہے شرک. اس کی علاج کی ضرورت تھی. اب لوگوں میں سود کی بیماری بھی تھی، تو اب شرک کا علاج چھوڑ کر سود کا علاج کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہوتا. اچھا جی، اگر قرآن مقدس ترتیبی مصحفی جو کتاب کی اصل ترتیب ہے اس انداز سے اگر نازل ہوتا، تو سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقین کا بیان ہے انشاءاللہ تعالی، اسی کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی اور سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے، بیان کرنے، نفاذ کرنے کی. تو منافقین تو 13 سال بعد مدینہ میں وجود میں آئے، 13 14 15 سال بعد، 13 14 سال بعد. تو پہلی ہی دنوں میں، ابتدائی ایام میں ان آیات کی نزول کا کیا مطلب؟ جی اسی سورۃ البقرہ میں قاتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرو. تو ایمان والے تو خود 3 سال تک تو اعلانیہ نبوت کا اظہار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، اور اس کے بعد بھی اللہ کے حکم سے حکم تھا کہ صبر کیا کرو، دفاع نہیں کرنی، بس صرف صبر سے کام لینا ہے. تو قاتلوا فی سبیل اللہ دوسرے پارے میں حکم ہے، اس کا کیا مطلب؟ اچھا جی، دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا بیان ہے کہ آپ لوگ اپنے قبلے کو تبدیل کر دیجیے، اور وہاں انشاءاللہ بیان آئے گا. تو ابتدا میں اس حکم کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ ضرورت تو مدینہ میں پیش آئی. جی سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں روزوں کا بیان ہے. تو ابتدا میں تو ایمان پر کام کرنے کی ضرورت تھی، روزے کی تو کوئی ضرورت اور افادیت نہیں تھی. سب سے پہلے تو عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. پہلی ہی پارے میں آیت نمبر 40 سے آپ 96 تک، بلکہ دوسرے پارے تک چلے جائیے تو آپ کو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب سامنے آئیں گے. تو مکہ میں تو بنی اسرائیل تھے ہی نہیں، وہ بنی اسماعیل تھے. تو قرآن مقدس حالات، زمانے، قرآن مقدس حافظ سے تو قرآن مقدس حالات اور زمانے کے تقاضے کے مطابق قرآن کا نزول ہوا ہے. یعنی جس وقت جس آیت کریمہ کی نزول کی ضرورت تھی وہ پہلے آئی، دوسری آیت بعد میں آئی. جس وقت جس حکم کی نزول کی ضرورت تھی وہ پہلے آئی، دیگر بعد میں آئی. جس وقت جس مرض کی علاج کی ضرورت تھی وہ آیات پہلے نازل ہوئی، وہ صورتیں پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد دیگر. اچھا جی، مثال کے طور پر مومن کمزور ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ نہایت دل برداشتہ ہے، رنجیدہ خاطر ہے، غمگین ہے. تو اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ تسلی کے آیات نازل کیے جائیں، تسلی کے آیات نازل کیے جائیں. تو اس قسم کے احکامات کی ضرورت ہے.
تو ایک ہے قرآن کی ترتیبی نزولی، ایک ہے ترتیبی مصحفی۔ مصحفی جو ہمارے سامنے ہے، اور ترتیبی نزولی، اس کی حکمت بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاتبین وحی صحابہ کی جماعت ہوتی تھی، جو وحی کو لکھتے تھے، جو قرآن مقدس کو لکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو حکم فرماتے کہ ان آیات کو، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لگاؤ، ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیات کے بعد لکھ لو۔ یہ ہے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحفی۔ اور اسی طرح قرآن کی نزول بھی، قرآن کا نزول بھی، جی قرآن کا نزول بھی ایک ہے قرآن کا جو ہمارے پاس آنا ہے 23 سال کے عرصے میں، اور ایک ہے قرآن کا ایک ہی رات میں نزول۔ میں نے آپ کو ابتدا میں عرض کیا کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ قرآن مقدس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن مقدس ماہ رمضان میں اس کا نزول ہوا ہے، اور لیلۃ القدر، قدر کی جو شب ہے، تو اس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کتنے سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال، 23 سال کے عرصے میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ تو اس کی تطبیق کی صورت یہ ہے، سنن ترمذی میں روایت ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، باب فضائل قرآن، روایت مرفوعاً تو ضعیف ہے لیکن موقوفاً حسن ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں۔ مرفوع روایت وہ ہوتی ہے کہ جب صحابی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں مرفوع روایت۔ اور جب صحابی کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جس کی نسبت نہیں کرتا، بلکہ اپنے ہی طرف سے ایک بات ارشاد فرماتا ہے کوئی صحابی، تو اس روایت کو، اس حدیث کو کیا نام دیا جائے گا؟ موقوف۔ موقوف، مرفوع جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جائے، اور موقوف جو صحابی پر، جس کا وقف ہمارے سامنے آتا ہے، جی جو صحابی پر سٹاپ ہو جاتی ہے جو روایت، جو حدیث۔ تو مرفوعاً تو ضعیف ہے، لیکن موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، موقوفاً حسن ہے، یعنی قابل قبول ہے، جی حجت ہے، قابل قبول ہے۔ اس روایت کا جو مفہوم ہے، اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا 2 مرتبہ نزول ہوا ہے، 2 مرتبہ۔ ایک نزول آسمانی دنیا کو ہوا ہے، قرآن مقدس بیت العزت میں تھا، بیت العزت میں تھا، لوح محفوظ میں تھا، ایک مقام میں تھا جو تمام مخلوقات سے پوشیدہ تھا، فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ تو اس مقام سے قرآن مقدس کا نزول ہوا آسمانی دنیا کو، ٹھیک ہے؟ لوح محفوظ سے قرآن مقدس کا نزول ہوا آسمانی دنیا کو، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کو، یعنی پہلے آسمان میں، یا واللہ عالم آسمانوں میں کوئی خاص قسم مقام تھا، لیکن وہاں فرشتوں کے علم میں بھی قرآن مقدس آئے۔ تو قرآن مقدس عالم غیب سے، یعنی اس عالم سے جو تمام مخلوقات کی نظروں سے پوشیدہ ہے، عالم غیب سے قرآن کا نزول ہوا عالم شہادت کو۔ عالم شہادت جہاں اللہ کے مخلوق بستے ہیں، یہ عالم شہادت ہے۔ تو یہ قرآن مقدس کا ایک قسم کا نزول ہے۔ اس نزول کو کیا نام دیا جائے گا؟ یعنی پہلے ایک وہ نزول جو ماہ رمضان میں، لیلۃ القدر میں، جو قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ عالم غیب سے عالم شہادت کو، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کو قرآن مقدس کا نزول ہوا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام توڑا توڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرآن مقدس کی صورتیں یا آیات اللہ کی جانب سے لاتے رہے، اور یوں قرآن مقدس 23 سال کے عرصے میں قرآن مقدس پوری ہوئی، قرآن مقدس کا نزول پورا ہوا، یہ 23 سال کے عرصے میں۔ تو قرآن کا جو نزول ہے وہ بھی 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک عالم غیب سے عالم شہادت کو، اور دوسرے نمبر پر عالم شہادت سے، آسمانی دنیا سے زمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل کے واسطے سے۔ اور قرآن مقدس کی جو ترتیب ہے وہ بھی 2 قسم کی ہے،
ایک ہے ترتیب مصحفی، جس ترتیب میں قرآن لوح محفوظ میں تھا، جس ترتیب سے قرآن مقدس لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں نازل ہوا، وہی ترتیب ہے ہمارے سامنے آج، اور یہ قرآن کی اصل ترتیب ہے۔ اور ایک ہے ترتیبی نزولی، جو وقت اور زمانے کے حالات اور تقاضے کے مطابق قرآن مقدس 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اے صحابہ، اے کاتبین وحی، تم ان آیات کو فلاں صورت کے فلاں آیات کے بعد لگا۔ جی، ترتیبی نزولی، ترتیبی مصحفی، اور قرآن مقدس کا 2 قسم کا نزول، اور مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ہر صورت کے ابتدا میں یہ باتیں انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے، اور ساتھ ساتھ صورت کے جو خاص قسم کے فضائل ہوں۔ قرآن کی فضیلت کے لیے، قرآنی ہر صورت کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اور یہ وہ کلام ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر یہ قرآن مقدس کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈر اور ہیبت کی وجہ سے وہ ریزہ روزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن مقدس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور یہ وہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کا نام دیا ہے، سب سے خوب کلام۔ اور یہ وہ کلام ہے جسے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کا نام دیا ہے۔ تو قرآن کے فضیلت کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اور فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی سنن ترمذی میں ہے کتاب فضائل قرآن میں، کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام۔ وہ ایک طویل روایت ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ، جو مجھے الفاظ پورے طور سے یاد نہیں آ رہے جی، کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جسے قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا کرنے سے، تو جو سائلین ہیں، جو مجھ سے سوال اور دعائیں کرنے والے ہیں، تو میں اس قرآن میں جو مشغول ہیں، جو قرآن کی تلاوت میں، قرات میں، درس و تدریس میں مشغول ہیں، جیسے دعا کا وقت بھی نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں کے زمرے میں داخل فرمائے۔ تو میں قرآن والوں کو ان مانگنے والوں سے بہتر اور افضل عطا کروں گا۔ اور پھر اسی روایت میں یہ ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن مقدس کی جو فضیلت ہے تمام کلاموں پر وہ ایسی ہے کفضل اللہ علی خلقہ، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات، اللہ کی اپنی مخلوقات پر جیسی فضیلت ہے، اسی طرح کلام اللہ کی فضیلت ہے تمام کلاموں پر۔ قرآن مقدس ایک زندہ معجزہ ہے۔ تمام انبیاء اور رسل کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ ان کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، اور قرآن مقدس یہ زندہ معجزہ ہے، یہ تا قیامت معجزہ ہے۔ جی، تو ہر ایک صورت کے فضائل کے حوالے سے اگر کچھ روایات سامنے آتی ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی بتائیں گے جو مستند ہوں۔ وجہ ہے کہ ہر ایک صورت کے فضائل میں روایات جو موجود ہے تو وہ عموماً گڑی گئی ہے، وہ اپنی جانب سے بنائی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی بات منسوب کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہ فرمائی ہو، تو یہ اپنے لیے جہنم میں گھڑا بنانے کے مترادف ہے، جیسا کہ متواتر حدیث میں موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بلکہ قصداً جو اپنی طرف سے کوئی حدیث بناتا ہے یا موضوع اور من گھڑت روایت اور حدیث کو بیان کرتا ہے قصداً یہ جانتے ہوئے کہ یہ موضوع اور من گھڑت ہے، تو علماء کرام تو بعض علماء تو اس شخص پر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جی، دوسری بات جو ہر سورت کی ابتدا میں ہم کریں گے تو وہ ہوگی سورت کا ربط۔ قرآن مقدس کے حوالے سے آپ یہ بات یاد رکھیے
کہ قرآن مقدس ایک مربوط کلام ہے، ایک مسلسل کلام ہے، اول تا آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک قرآن مقدس کی ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کا باہم ایک ربط اور تعلق ہے، ہر جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک جوڑ ہے، ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے، ان دونوں سورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے، اور آیات کے درمیان بھی ہم کوشش کریں گے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان دونوں آیات کا آپس میں کیا ربط اور جوڑ ہے۔ نہایت علمی بحث ہے اور آسان الفاظ میں انشاءاللہ تعالی آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت موجود ہو اور عظمت قرآن موجود ہو، آپ متوجہ بیٹھے ہوں اور ساتھ ساتھ لکھا کریں اپنے ساتھ، اور جو آپ سیکھے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ان آداب کا لحاظ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ سب کچھ آپ آسانی سے سیکھ سکیں گے۔ جی، تو ہر ایک صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط، مثال کے طور پر آسان سی مثال میں دے دیتا ہوں۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ اور بقرہ کے حوالے سے تو بات ہوگی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے آپس میں کیا ربط ہے؟ تو ایک ربط مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کے آخر میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر 3 جماعتوں کا بیان ہے، 3 فرقوں کا بیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم ہے کیا؟ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت ہے ذالک الکتاب، وہ جس صراط مستقیم کی تم دعائیں مانگ رہے ہو وہ یہی کتاب ہے، ذالک الکتاب۔ جی، اور اسی طرح 3 فرقوں کا بیان ہے سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کی اخیر میں، تو یہی 3 فرقے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں، ابتدائی جو 2 رکوعات ہیں، ان 3 فرقوں کا بیان، تو یہ ربط ہے دونوں صورتوں کا، اور بھی انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوگی۔ لیکن چونکہ سورۃ الفاتحہ تو قرآن کی اولین صورت ہے ترتیب مصحفی کے لحاظ سے، اس سے قبل تو کوئی صورت نہیں کہ ہم کہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ صورت ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں صورتوں کا آپس میں یہ ربط ہے۔ چونکہ اس سے قبل تو کوئی صورت نہیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وجہ تقدیم، کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کی اولین صورت سورۃ الناس نہیں سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ نہیں سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ آل عمران نہیں سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی کہ سورۃ البقرہ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اس حوالے سے بات چیت کریں گے، جی، کہ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے یا مدنی ہے، اور ترتیبی نزولی ترتیب مصحفی کیا ہے، اور وجہ تقدیم دیگر، اس کے بعد دیگر صورتوں میں پھر ہم ربطی صورت کا عنوان دیں گے کہ پچھلی صورت سے اس صورت کا کیا تعلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں وجہ تقدیم کہ یہ سورۃ الفاتحہ، فاتحہ اوپنر کو کہتے ہیں، کہ یہ اوپنر کیوں ہے، سورۃ الفاتحہ اوپنر کیوں ہے؟ فاتحہ کا اپنا معنی بھی اوپنر ہے، کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ اچھا جی، ایک دوسرا عنوان جو زیر بحث آئے گی ٹائم سے، جی، وہ ہے امتیازات صورت۔ امتیازات یعنی وہ کون سے مضامین ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے فضائل ہیں جو اس صورت کو حاصل ہے، جو اب زیر بحث ہوگی، جسے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ مضمون قرآن کے دوسرے مقام پر کہیں نہیں، یا یہ آیت یا یہ حکم قرآن کی کسی دوسرے مقام پر کسی دوسری صورت میں نہیں، یا یہ فضیلت جو اس صورت کو حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں کہ وہ کون سی صورت ہے جو اعظم صورت ہے، قرآن صورتوں کی سردار صورت ہے، تو جواب ہوگی سورۃ الفاتحہ۔ اچھا، وہ کون سی صورت ہے جس میں قرآن کی اعظم آیت ہے، یعنی وہ آیت جو قرآن مقدس کی سب سے عظیم آیت ہے، آیت الکرسی ہے، وہ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 255 ہے۔ اچھا، وہ کون سی صورت ہے جس میں غزوہ احد اور بدر کی تفصیل ہے، تو سورۃ آل عمران ہے۔
اس کی بے شمار وہ کون سی صورت ہے جس میں یہود اور نصارہ سے، اہل کتاب سے، بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ خطاب کیا گیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہے. باوجود یہ کہ قرآن میں ایک مستقل صورت موجود ہے سورۃ بنی اسرائیل، لیکن اس سے بڑھ کر بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ وہ سورۃ البقرہ میں ہوا. اچھا وہ کون سی صورت ہے جس میں نصارہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، خطاب ہوئے مفصل؟ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں معاشرے کے اصلاح کے احکامات بیان ہوئے، حاکم کی یہ حقوق، رعیت اور عوام کی یہ حقوق، آپس میں دونوں کے یہ حقوق ہیں ایک دوسرے سے وابستہ؟ تو وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ النساء ہے. وہ کون سی صورت ہے جس میں حلال الحرام کا مسئلہ ہے؟ وہ سورۃ المائدہ ہے. اچھا شرک کی سب سے زیادہ تردید اور توحید کی جو سب سے بڑھ کر وضاحت کی گئی ہے وہ سورۃ الانعام میں کی گئی. اچھا میدان جہاد میں جو قواعد ہوں گے کہ میدان جہاد میں اتر کر مجاہدین کیا کریں گے، تو ان کے لیے 6-7 قواعد ہیں، وہ سورۃ الانفال میں ہے. تو ایک ایک بے شمار امتیازات ہوں گے. سورۃ الفاتحہ کا ایک امتیاز یہ ہے، انشاءاللہ تعالی تفصیل ہوگی، کہ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مقدس کی سب سے جامع صورت ہے، اور یہ قرآن کی اولین صورت ہے، یہ اعظم صورت ہے، اور یہ نماز کا حصہ ہے. سورۃ الصلاۃ بھی اس کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ یہ باتیں ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے ہم سورت کا تعارف، مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے، ترتیبی نزولی، ترتیبی مصحفی. پھر اس کے بعد سورت کا ربط پچھلی صورت سے، اس کے بعد سورت کے امتیازات، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہے، دوسری قرآن کی دوسری صورتوں میں موجود نہیں. اور چوتھے نمبر پر جو سب سے بنیادی مضمون ہے وہ ہے مقصد صورت، مقصد، مرکزی خیال. دیکھیے صورت میں تو مختلف قسم کے احکامات، مثال کے طور پر جب آپ کوئی مضمون پڑھتے ہیں، کوئی سٹوری آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو تو کوئی سٹوری وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، اکثر کوئی سٹوری آپ کے سامنے ہوتی ہے، کوئی مضمون آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو آپ اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعہ کیا ہے، اس سبق کی مین آئیڈیا کا ہے، مین آئیڈیا کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے. جی مین آئیڈیا، مرکزی خیال، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کبھی دعوے کا نام بھی دیں گے. جی کسی بھی آپ واقعہ کہانی کو دیکھتے ہیں، واقعے کو یا قصے کو یا کسی بھی سبق کو یا کسی بھی کہانی کو یا مضمون کو یا کتاب کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مضمون کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم قرآن کا مقصود جو مقصدی مسئلہ ہے، تو آپ جان لیں کہ قرآن کا جو مقصودی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ توحید. وہ تو قرآن میں اچھی طرح سے واضح ہے. سورۃ ہود آیت نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب مقدس کو نازل فرمائی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، مسئلہ توحید کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اسی طرح سورۃ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 17 سورۃ ہود پارہ نمبر 12 آیت نمبر 17 کہ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق اس کا نزول فرمایا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت مشکل کتاب ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور اس میں بہت مشکل احکامات ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم تھا کہ میرے بندوں کے لیے کس قسم کی کتاب کی ضرورت تھی، میں نے اپنے علم کے مطابق اس کتاب کو نازل فرمائی ہے. اور وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور قرآن کا نزول اسی مسئلے پر ہوا ہے جو قرآن کا بنیادی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کی سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کوشا نہیں. انشاءاللہ تعالی الہ کا معنی ہم سورۃ الفاتحہ میں کریں گے، الہ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. اللہ الہ الا ہو. اور اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 52، سورۃ ابراہیم کی آخری آیت کریمہ ہے کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد.
لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں انما هو الہ واحد کہ اللہ ہی یکتا الہ ہے. یعنی لوگ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے. یہ جو احکامات ہیں، جو نماز ہے توحید کے لیے ہے، روزہ توحید کے لیے ہے، حج توحید کے لیے ہے، قتال توحید کے لیے ہے. جو جنت جہنم کا بیان ہے تو جنت ہی دار الموحدین، یہ موحدین کا مقام ہے، اور جہنم ہی دار المشرکین، مشرکین کا مقام ہے. تو جنت اور جہنم کا بیان بھی اسی لیے. انبیاء موحدین کی جماعت ہے، اسی وجہ سے اس قرآن میں بیان ہے. انبیاء کے مخالفین جو ہے وہ توحید کے منکر اور مخالف ہے، مشن توحید کے مخالف ہے، اس وجہ سے ان کا بیان ہے. تو قرآن میں جو جتنے مضامین اور احکامات آپ کے سامنے آئے گی تو وہ سب کا محور جو ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے مسئلہ توحید. مسئلہ توحید. قرآن مقدس میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 کے تحت تفسیر کبیر جو ان کی تفسیر ہے، امام رازی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کے تقریباً 600 آیات احکام ہیں. تقریباً زیادہ سے زیادہ 600 آیات وہ آیات احکام ہے، اور جو باقی ماندہ آیات ہے ان میں توحید اور ایمان کا بیان ہے. لیکن میں کہتا ہوں، امام راضی تو بہت بڑے شخصیت تھے، اور مجھ جیسا طالب علم تو ان کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جو آیات احکام ہے یہ بھی در حقیقت آیات توحید ہے. یہ جتنے احکامات ہیں یہ توحید ہی کے لیے تو ہے، اور عملی توحید کا نام بھی اسے آپ دے سکتے ہیں. عقیدہ توحید اور عملی توحید، جس کا تعلق عمل سے ہے. تو الحمد سے والناس تک جو قرآن کا مقصد اصلی ہے وہ ہے مسئلہ توحید، اور اسی سے آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ کر لیں. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ہم نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ خالق مالک. اور اگر یہ مسئلہ توحید اتنے آسانی سے اسے بندے کے لیے یہ مسئلہ نمٹانا آسان ہوتا تو یہ قرآن کی 114 صورتیں یہ مسئلہ توحید کے وضاحت کے لیے نازل نہ کی جاتی، بلکہ ایک صورت، ایک رکوع، 2 رکوعات وہی کافی ہوتی. یہ مسئلہ توحید نہایت اہم مسئلہ ہے اور قرآن کا مقصد اصلی ہے. اسی طرح ہم پھر ہر صورت کا جو بنیادی مقصد ہے، جو مین آئیڈیا ہے، اس پر بھی ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سورۃ الفاتحہ کا کیا مقصد ہے. اب سورۃ البقرہ میں مثال کے طور پر، سورۃ الفاتحہ پر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو 2 دن ہوں گے اس سورۃ الفاتحہ کے لیے وقت ہے انشاءاللہ. تو سورۃ البقرہ ہے، اس میں حج کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، زکوٰۃ کا بیان ہے، جہاد کا بیان ہے، تحویل قبلہ کا بیان ہے، آئلی قوانین ہے، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ ہے. جی مزید دعائیں ہیں اس صورت میں. سود کا بیان بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے، اصحاب طالوت کا بیان بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بھی ہے، سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، نمرود کا بیان بھی ہے، انفاق کا بیان بھی ہے. تو اس صورت کا جو مین وہ 4 مسائل ہے بس. تو جب وہ 4 مسائل ہمارے سامنے آ جائیں گے، مقصد صورت وہ ابھی سے میں نہیں بتا رہا، ورنہ بتا دیتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کا شوق بھی باقی رہے. اگر طلب ہو قرآن کی تو تب، طلب نہ ہو تو پھر تو جیسے وقت ابھی تک گزر رہا تھا آگے بھی گزر جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کا حقیقی معنی میں محب قرآن بنائے اور ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے. تو مقصد اس صورت کا مین آئیڈیا صورت کی کیا ہے؟ پھر جو مضامین ہے وہ انہی مقصد کے ارد گرد گھومتی ہے. مقصد آپ کے سامنے ہو جائے تو پھر آپ کے لیے پورے صورت کو سمجھنا. جو یہ 3-4 عنوانات ہیں، اس کے سمجھنے سے 50% سے بڑھ کر 60% تک صورت کو بندے کے سمجھ میں آ جاتی ہے. اور 5واں جو عنوان ہے وہ پھر تقسیم اس صورت کا ہوگا کہ یہ صورت مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلے حصے میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے اسماء ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ اور بندے دونوں کا حق ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک بندے کی دعا ہے.
اور 3 فرقوں کا بیان ہے، 3 جماعتوں کا بیان ہے. جی تو یہ تقسیمی صورت یہ سمجھنا نہایت ضروری ہے. تو آج ہم نے ابھی تک جو یہ چوتھا درس ہے، سب سے پہلے تو استاذ محترم کی افتتاحی کلمات تھے آداب قرآن کے حوالے سے، پھر میں نے انہی سے اپنے پیر اور مرشد سے اللہ تعالیٰ ان کی عمر و علم میں برکتیں عطا فرمائے، انہی سے جو آداب قرآن سیکھے تھے، تو چند مزید میں نے آپ کے سامنے وہ عرض کر دیے. اور پھر جی حقوق قرآن اور قرآن کا جو ترتیب ہے، ترتیبی نزولی اور ترتیبی مصحفی اور ترکیب قرآن، وہ بھی بنیادی مضمون تھا، ترکیب قرآن. اور آج مقصر قرآن بھی تھا، مقصر قرآن. اور ہر ایک سورت کی ابتدا میں جو 5 عنوانات ہیں، ترتیبی نزولی، ترتیبی مصحفی، قرآن کے 2 قسم کا نزول، اور مقصد سورت، ربط سورت. یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور علم ہے کہ قرآن ایک مربوط کلام ہے. میں آج آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری ہر بات دوسری بات سے مربوط ہو، اس کا ایک تعلق اور ربط قائم ہو. تو قرآن تو کلام اللہ ہے، یہ کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک مربوط اور مسلسل کلام ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا علم پوشیدہ ہے. سیاق اور سباق سے بھی آیت کا مضمون اور مقصد اور مدعا وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور ہر ایک صورت کا مقصد امتیازات اور تقسیم. تو آج کے لیے اسی پر اکتفا. آپ سے گزارش ہے کہ جتنے دروس ہوئے ہیں، جتنے باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی ہیں، تو آپ ان باتوں کو سیکھ لیجئے، اور صرف سیکھنے پر اکتفا نہیں بلکہ اگلے ہفتے تک کسی کو ضرور سکھا دیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مقدس سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے، بیان کرنے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں کے واسطے سے ہمیں قرآن کی معیت نصیب ہوئی ہے اور قرآن کے درس میں حاضری نصیب ہوئی ہے، تو اللہ ان کے عمر و علم میں برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.